اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا ابو المخارق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیلۃ المعراج کو میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو سر سے لے کر پاؤں تک عرش الہی کے نور کے اندر غوطہ زن تھا۔ نور نے اس کو چاروں جانب سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور وہ عرش الہی کے نور میں رب کی بندگی، رب کی ریاضت کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ حضرت جبرائیل امین سے سوال کیا، من ھذا، یہ شخص کون ہے جس کو رب نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ اھذا ملکن، کیا یہ اللہ کا کوئی مقرب ترین فرشتہ ہے کہ جس کو رب کریم نے اپنے عرش کا نور عطا فرمایا ہے اور جو سر سے لے کر پاؤں تک عرش الہی کے نور میں غوطہ زن ہے؟ کیا یہ کوئی رب کا مقرب فرشتہ ہے؟ قیل لا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی رب کا نوری فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی رب کا مقرب ترین فرشتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ اھذا نبی، کیا یہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے جس کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے پھر جواب ملا، قیل لا، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نبی اور رسول بھی نہیں ہے جس کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ فرشتہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، پھر یہ مقام و مرتبہ، یہ اعلیٰ ترین منصب کس شخص کو عطا کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے جواباً یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جو دنیا میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا، جس کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس ذکر کی وجہ سے رب نے اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس بندے کی دوسری صفت یہ تھی، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل ہر وقت مسجد کا طواف کرتا رہتا تھا، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر اور مشتاق رہتا تھا، یہ ہر وقت اس بات میں غور و فکر کرتا رہتا تھا کہ کب مؤذن کی صدا آئے گی اور مجھے رب کے گھر کی حاضری نصیب ہوگی اور میں اپنی جبین نیاز کو رب کے حضور جھکا سکوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ والی صفت رب کو پسند آئی اور رب نے اس کو اپنے عرش کا سایہ اور عرش کا نور عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی تیسری خصلت اور تیسری خوبی یہ تھی کہ وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ، اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دلوائی، اس نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں، یہ خود بھی اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتا رہا، یہ لوگوں سے بھی اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرواتا رہا۔ اس کا قول بھی اتنا حسین تھا، اس کا کردار بھی اتنا خوبصورت تھا کہ جو بھی اس کے قول و اقرار کو دیکھتا تھا، اس کے اقوال و افعال کو دیکھتا تھا، وہ اس کے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے جس شخص کی یہ تین خصلتیں ہیں، اس شخص کو رب کریم نے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہے، عرش کا نور عطا فرمایا ہے،
اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کو نور کی چادر عطا فرمائی ہے۔ رب کریم ہمیں ان اوصاف حمیدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہم بھی اس عرش کے نور کو پا سکیں جس نور کو رب نے اس بندے کو عطا فرمایا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔